अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा वॉइस अच्छी खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली शाह। नाजरीन, अच्छी खबर ये है, आपने हाल ही में देखा होगा सोशल मीडिया पे, फॉर्मल मीडिया पे क्वेटा से ताल्लुक़ रखने वाली मारिया शमून, उन्होंने हाल ही में मुकाबले का जो इम्तिहान है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन से पास किया है, असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुई है। अब इसकी हम आपको किस लिए बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं, जाहिर है वैसे तो पीसीएस हो या सीएसएस हो या जितने भी मुकाबले के इम्तिहानात है, तुलबा और तालबात जो है जाहिर है उसमें कामयाब होते हैं। लेकिन मारिया से इसलिए बात कर रहे हैं कि इंतहाई यानी गुर्बत, मुश्किलात, इन तमाम चीज़ों के बावजूद मारिया ने हिम्मत की और हिम्मत के नतीजे में उन्होंने पीसीएस का जो इम्तिहान है वो पास किया। वालिद इनके रिटायर्ड ड्राइवर है क्वेटा डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे आमतौर पर क्यूडीए कहा जाता है। अब जाहिर है एक रिटायर्ड ड्राइवर, और यहाँ पर घर भी हमने देखा इंतहाई गरीब है, गुजर बसर जो है बहुत मुश्किल से कर रहे हैं। तो आपको बताने का मकसद ये था कि ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। इस वक्त मेरे साथ मारिया शमून मौजूद है। वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया और आपको मुबारकबाद देते हैं। थोड़ा सा आप बता सकती हैं आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए पीसीएस के, सीएसएस के, और आखिरकार क्या हुआ? थोड़ा सा अगर हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, टोटल मैं कहूँ तो मैंने 5 अटेम्प्ट्स दिए हैं, जिनमें मैं लगातार फेल होती रही हूँ। बेहद मेहनत करने के बावजूद, जो कुछ मेरी कैपेसिटी में था वो सब कुछ करने के बावजूद मैं लगातार फेल होती रही। अब ये 2015 से मैंने ये सफ़र का आगाज़ किया कि मैं मुकाबले के इम्तिहान में हिस्सा लूँगी, और 2015 में जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया सीएसएस का तो मैं नाकाम हो गई। उसकी वजह ये भी हो सकती है मेरे पास अच्छी कोई गाइडेंस नहीं थी, अच्छा कोई टीचर नहीं था, अच्छा इंस्टीट्यूशन तो थे लेकिन शायद मैं उसके लिए अच्छी फीस पे नहीं कर सकती थी। अच्छा, ये सॉरी कथा कलाम, किताबें भी बहुत महंगी है, तो आपने किताबें किस तरह आपने अरेंज की? मेरे पास ज़्यादा अच्छी किताबें नहीं थी। मैं एफएससी बीएससी की किताबों को लेकर जो थे उससे ज़्यादातर कंटेंट ले लेती थी, मोबाइल से कुछ हद तक। एफएससी एंड बीएससी? जी। अच्छा, ये इससे आप वो तैयारी करती जी, लाइक पाकिस्तान स्टडीज़ है तो मैं वहाँ से टॉपिक निकाल लेती थी, जिसकी वजह से शायद मैं कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि मेरे पास अच्छी किताबें नहीं थे, अच्छे टीचर्स नहीं थे। उसके बाद मैंने सीएसएस का दूसरा अटैम्प्ट दिया। ऑनलाइन कुछ टीचर्स को अप्रोच करती थी फेसबुक पे, लेकिन क्योंकि वो भी इतने अच्छे से आपको रिस्पॉन्स नहीं देते, ना आपका काम चेक करते हैं, तो तब भी मैंने प्रैक्टिस करना शुरू की और पहले से ज़्यादा की, लेकिन तब भी दूसरे अटैम्प्ट में मैं फेल हो गई। 2017 में पीसीएस अनाउंस हुआ, मैंने पीसीएस का अटैम्प्ट दिया। बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद मैं जीके के पेपर में फेल हो गई। उसके बाद सीएसएस का तीसरा अटैम्प्ट देना था, मैंने सीएसएस का तीसरा अटैम्प्ट दिया और उसमें मैंने बेहद मेहनत की और अपनी जान तोड़ मेहनत जिसे कहना चाहिए, क्योंकि वो मेरे पास ये थोड़ा सा आप कह रही हैं कि ज़्यादा आपने मेहनत की। कितने घंटे पढ़ती थी और कितने घंटे आप रेस्ट करती थी, आराम करती थी? ये थोड़ा सा हमारे जो नाजरीन है, तुलबा और तालबात है, आपकी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, आप उनके साथ शेयर करें। कितने घंटे पढ़ती थी आप? ऐसा था कि मैं सुबह 9 बजे से शुरू करके 8:30 से शुरू करके रात फिर 12 बजे तक पढ़ती रहती थी। बीच में खाने के लिए भी बहुत दफ़ा कम उठती थी। मेरी वालदा मुझे खाना कमरे में ही दे देती थी, क्योंकि उनका भी ये ख्वाब था कि मेरी बच्ची किसी बड़ी जगह पे पहुंचे। तो वो मेरे ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने आप को खर्च कर रही थी। मतलब कभी मुझे घर के काम के लिए फोर्स नहीं किया, क्योंकि उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं किसी बड़ी जगह पर पहुंचूं। तो सुबह से लेकर मैं शाम तक पढ़ती रहती थी। उसमें जो मैं कोई ब्रेक भी लेती थी उसमें भी मेरी कोशिश होती थी कि मोबाइल में से कुछ निकाल के देख लूं, क्योंकि मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी। मैं सच बताऊं तो मैं कोई इतनी ज़हीन स्टूडेंट नहीं थी। वैसे पढ़ा आपने कहाँ से? थोड़ा सा ये एजुकेशनल जर्नी भी बताएं। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई एक लड़की, आम सी लड़की हूँ, एक आम घराने की रहने वाली, जिसके पास ना कोई अच्छा शायद बैकग्राउंड था और ना वो कोई इतनी इंटेलिजेंट थी। तो जो बहुत से लोग इंटेलिजेंट नहीं है, मैं उनको कहना चाहती हूँ आपकी लगातार मेहनत आपको कामयाब कर सकती है। ये कोई खुशकिस्मती नहीं है किसी की कि वो इंटेलिजेंट पैदा हुआ है, लेकिन अगर कोई शख्स मेहनती है तो वो बहुत से ज़हीन लोगों पे गालिब आ सकता है। ये सवाल है, ये हम काफ़ी डिस्कस भी करें। लक या स्ट्रगल, आप किस चीज़ को प्रेफर करती हैं? मैं शायद कोई इससे इख्तिलाफ भी करे मेरी इस बात से, लेकिन मैं समझती हूँ कि लक अगर काम ना भी आए तो स्ट्रगल आपकी हमेशा काम आती है। आपकी मेहनत जो है वो हमेशा काम आती है। लक हो सकता है 10 लोगों के लिए काम आए, लेकिन मेहनत जो है वो 100% काम आती है। मेहनत आपको कहीं ना कहीं जिंदगी में खड़ा होने का ये आप बताएं। आप थोड़ा सा, चूंकि दरमियान मैंने इंटरप्ट किया, मैं कुछ सवाल ज़हन में आते हैं तो मैं पूछता रहता हूँ। आपने कहा था जब आपने तीसरा अटेम्प्ट दिया सीएसएस का, उसमें क्या हुआ?
جب میں نے تیسرا اٹیمپٹ CSS کا دیا تو بس پھر تو میری دعائیں بھی جاری تھی, میرے روزے بھی جاری تھے, کیونکہ وہ میرے لیے آخری چانس تھا اور میں سمجھتی تھی میری زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے یہ CSS کا رزلٹ. اور میں لگاتار دعا روزے میں تھی, اور جب میرا رزلٹ آیا تو میں بڑی بے چینی سے جو تھی وہ میں دعا کی جگہ پر ہی تھی. اور جب میرا رزلٹ آیا تو میں نے اپنی والدہ کو کہا, میں نے کہا ماں جو ہے نا لسٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے. تو میں اپنا نام تلاش کری تھی, پہلی لسٹ میں نہیں, دوسری لسٹ میں نہیں, تیسری لسٹ میں بھی میرا نام نہیں تھا. اور اب میرا دل تو سمجھے کہ بس میں مر گئی تھی اندر سے کہ اب تو یہ آخری چانس ہے, اب اس کے بعد مطلب میں کیسے اس خواب کو پورا کروں گی. جب میری ماں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا میرا نام اس میں نہیں ہے. تو میری ماں بس کچھ آگے سے جواب نہیں دے سکی. میرے باپ نے مجھے کہا تو میں نے کہا کہ میرا نام نہیں ہے. اور اس کے بعد یوں ہوا کہ بس جیسے میں اندر سے 3 دن تک مر چکی ہوں. میں کسی سے گھر میں بات نہیں کر رہی تھی, اور کوئی کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھے کرتا, کیونکہ وہ مجھے کیا تسلی دیتے. آگے میرے پاس کوئی چانس نہیں تھا, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں PCS کر کے شاید وہ نہیں بن سکتی جو میں CSS کر کے بن سکتی ہوں. لیکن آج وہ میری سوچ الٹ ہوئی ہے کہ جب میں نے PCS کر کے اتنی عزت پائی ہے تو میں کہتی ہوں خدا جو ہے وہ بہترین فیصلے کرتا ہے, کہ وہ شاید میں تب CSS کر لیتی تو مجھے یہ عزت اور مقام نہ ملتا جو آج PCS کر کے میں اسسٹنٹ کمشنر بنی ہوں. مجھے میرے صوبے کے, میری قوم کے, میرے ملک کے لوگوں نے جو عزت دی ہے, میرے لیے وہ سم تھنگ امیزنگ ہے. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن تھوڑا سا یہ بتائیں, اور بھی کیریئرز بہت زیادہ ہے, یعنی ٹیچنگ کیریئر ہے, میڈیکل پروفیشن ہے, جرنلزم ہے, انجینئرنگ ہے, اور بھی ایریاز بہت زیادہ تھے. کس چیز نے آپ کو اتنا زیادہ اٹریکٹ کیا کہ آپ نے دن رات کی محنت کی اور آپ اسسٹنٹ کمشنر بنی؟ یہ کیا چام تھا, کوئی اٹریکشن کیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے میں خود ایک ٹیچر تھی اور 5 سال میں 17 اسکیل پہ ایز اے ٹیچر ہی جاب کر رہی تھی. گورنمنٹ جاب؟ جی, SST ٹیچر اچھا, تھی. گڈ. اور لیکن اسسٹنٹ کمشنر بننے کا جو خواب تھا وہ اس کی رسپیکٹ جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ایک رول ماڈل جو آپ بن جاتے ہیں. جب کوئی شخص اسسٹنٹ کمشنر بنتا ہے اس کے ساتھ وہ جو پروٹوکال ہوتا ہے, تو ہم مڈل کلاس لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے والدین کو کچھ ایسا بن کے دکھائیں جس کے ساتھ کوئی عزت جڑی ہو, جس کے ساتھ کوئی مقام جڑا ہو, جب لوگ آپ کو دیکھیں تو وہ سوچے کہ آپ نے کچھ بڑا حاصل کیا ہے اور آپ اپنی کمیونٹی کے لیے. میں ٹیچر تھی 70ویں اسکیل پہ, لیکن وہ رول ماڈل نہیں بن سکتی تھی جو آج اس مقام پہ پہنچنے کے بعد. اچھا, یہ مارے بتائیں, یعنی کوئی ایسا لمحہ آپ بتا سکتی ہے, دن یا سال یا مہینہ, جب یہ اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, کمشنر ظاہر ہے یہ انتظامی عہدے ہیں, یہ بڑا چام ہوتا ہے, ان کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں, سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی سے ان چیزوں کو کافی لوگ جو ہے ویلیو دیتے ہیں. کوئی ایسا لمحہ بتا سکتی جس نے بالکل آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ اب میں بنوں گی یہ؟ کوئی ایسا واقعہ تو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. جی, جب میرے والد مجھے چھوڑنے جاتے تھے, جب میں کسی سے پڑھ رہی تھی تو میرے والد مجھے چھوڑنے جاتے تھے, تو ایک اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی سامنے سے گزر رہی تھی, تو میرے والد نے کہا کہ کسی دن ماریہ بھی اس جگہ پر ہوگی. تو میرے والد کی وہ بات میرے اندر رہ گئی. لیکن جب میں لگاتار فیل ہو رہی تھی تو یہ بات میرے دل کو بہت دکھ دیتی تھی کہ میرے والد نے ایک خواب دیکھا کہ کسی دن میری بیٹی بھی اس جگہ پہ پہنچے گی, اور میں آج تک نہیں پہنچ چکی. اور یہ میرے لیے شرمندگی کا باعث بن رہا تھا لگاتار کہ اب میں پہنچ نہیں سکی. اور کوئی یہ بھی سوچے گا کہ 5 بار فیل ہونے کے بعد تو کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن پھر میں یہی سوچتی تھی کہ میں اپنے آپ کو سیلوٹ کرتی تھی کہ میں کھڑی رہی ہوں ان ناکامیوں کے باوجود. یہ بھی ایک بہت بڑی ہمت کی بات ہے. تو بس وہ میرے والد کی بات کہ میری بیٹی بھی کسی دن اس گاڑی میں بیٹھے گی, تو وہ مجھے کھڑا رکھتی تھی کہ میں نے بننا ہے یہ. اچھا, یہ ہمارے تھوڑا سا بتائیں, آخر میں واقعی جو آپ نے اپنے آپ کو بھی سرپرائز دیا, ہمیں بھی سرپرائز دیا, سوسائٹی کو بھی آپ نے سرپرائز دیا, یعنی اسٹڈی کا کون سا میتھڈ تھا جو زیادہ کارآمد ثابت ہوا؟ یعنی آپ نے ظاہر ہے پاک اسٹڈیز یا دوسری جو سائنس ہے یا جنرل نالج ہے یا کرنٹ افیئرس ہے, ہمارے جو ناظرین خاص کر طلباء اور طالبات, ان کے لیے یعنی وہ طریقہ تھوڑا سا آپ بتا سکتی ہے؟ طریقہ کیا تھا؟ آپ لکھ رہی تھی یا ویسی میموری یاد کر رہی تھی؟ سمپل بات ہے, جب تک آپ لکھیں گے نہیں میرے خیال میں آپ یاد بھی نہیں کر سکتی ہیں. تو پریکٹس زیادہ کیا, میموری زیادہ تھی, وقت زیادہ دیا, فوکس تھا, کیا چیز؟ کوئی طریقہ تو بتائیں. جو بات آپ نے کہی میں آپ کو بتاؤں, میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں بہت ذہین نہیں تھی, مجھے تو کوئی چیز لکھنے کے بعد بھی شاید یاد نہیں رہتی تھی, اور میری میموری اتنی کمزور ہے کہ مجھے بہت سی چیزیں بھول جاتی ہیں. لیکن میں سوچتی ہوں کہ میں اگر آج اس مقام تک ایک عام لڑکی جس کے پاس نہ اچھا ذہن نہ اچھے ریسورسز ہیں, تو اگر میں پہنچ سکی ہوں تو بہت سے لوگ تو اس جگہ پر
بہت آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. جن کو خدا نے ایک اچھا ذہن دیا ہوا ہے, اچھے وسائل دیے ہوئے ہیں, ان کے لیے تو اس جگہ پہ پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو میں پڑھتی تھی میں اسے لکھتی تھی. ایک مطلب میں ڈان نیوز پیپر کا کوئی آرٹیکل ہی پڑھتی تھی, مجھے ایک دفعہ سمجھ نہیں آتا تھا, میں 3 دفعہ پڑھ کے اسے لکھتی تھی. اور جو بھی چیز میں مجھے امپورٹنٹ لگتی تھی میں اسے اپنے لیے لکھتی تھی. یہ جو یاد رکھنے والی چیز ہے یہ تو میرے لیے کبھی بھی کارآمد نہیں ہوئی. لیکن اگر کوئی شخص اتنا مطلب اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے تو بھی اس کے لیے بھی میں سمجھتی ہوں لکھنا ضروری ہے. اور رائٹنگ پریکٹس میں نے بے انتہا رائٹنگ پریکٹس کی ہے. مطلب کوئی بھی چیز ایسے نہیں ہے جسے میں نے پڑھ کے لکھا نہ ہو, ہر چیز کو میں پڑھ کے لکھتی تھی, جس کی وجہ سے میرے مطلب میں کامیاب ہوئی تو بہت دیر سے ہوں لیکن ہو گئی ہوں. بہت زبردست. آپ کی 2 باتیں ہیں نا, ایک تو آپ اتنی مطلب مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے آپ تعلق رکھ رہی ہیں. ظاہر ہے والد صاحب بہت محنت کی ہے, اب بھی کر رہے ہیں, ظاہر ہے ان کے پینشن پہ یہ جو ٹیچر ہے آپ کی سسٹر اس پہ ہی آپ کا گزارا. لیکن تھوڑا سا میں بتا رہا ہوں, آپ لائبریری بھی جاتی تھی یا ساری پڑھائی گھر کے اندر کرتی تھی؟ یہ میں اپنے دیکھنے والوں کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے آس پاس لائبریری ہے تو ضرور اسے جوائن کریں. جیسے کہ آپ نے تو دیکھا ہے ہمارا گھر ایک چھوٹا ہے, اور اگر کوئی باہر بات کرے تو اندر اس کا شور لازمی آتا تھا. تو گھر میں پڑھنا تو ویسے ہی ڈسٹریکشنز بہت ہوتی ہیں, کوئی آ جا رہا ہے تو آپ وہ ہینڈل نہیں کر سکتے. تو لائبریری تو میں سمجھتی ہوں ہر پڑھنے والے بچے کو لائبریری جانا چاہیے. اور بلوچستان میں کوئٹہ میں اور بھی بہت سی لائبریریز ہونی چاہیے. میرا خواب ہے کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ لائبریریز دے سکیں, کیونکہ مجھے یہاں سے لائبریری کے لیے مجھے بہت دور جانا پڑتا تھا. میں یہاں سے بس پہ جاتی تھی, بس سے اتر کر بھی مجھے 20 منٹ چلنا پڑتا تھا. اور اگر ایک بچہ اتنا دور تک پہلے بس پہ آدھا گھنٹہ لگائے پھر 20 منٹ چلے تو اس میں پڑھنے کی ہمت کدھر رہ جاتی ہے, وہ تھک جاتا ہے ویسے ہی. لیکن یہ ہے کہ پھر میں ہمت نہیں ہارتی تھی, مجھے چلنا پڑے, بس پہ جانا پڑے, بارش آتا, طوفان آتا, لیکن میں اپنی اسٹڈیز کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑتی تھی, کیونکہ وہ خواب میری آنکھوں کے سامنے رہتا تھا ہر وقت. ماریہ تھوڑا سا بتائیں, میں فائنلی آپ سے یہ جو طلباء اور طالبات CSS PCS, ظاہر ہے ہزاروں طلباء اور طالبات بلکہ سب کی یہ خواہش ہے کہ کم از کم کوئی اٹیمپٹ ہو, یا تو CSS پاس کرے یا PCS پاس کرے, یا 1-2 پیپرز آج کل تحصیلدار کے ہوتے ہیں, اسسٹنٹ کے, پتہ نہیں XYZ, یہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے یہ پاس کرے. سب کی یہ خواہش ہوتی ہے. آپ کیا سجیسٹ کریں گی, طریقہ کار کیا اپنا چاہیے, اور اس کو کہاں رکھنا چاہیے, یعنی ذہنی طور پر ایک طالبہ کو, ایک طالب علم کو, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا یہ اگر ہم ایک ٹپ کے طور پر دیں آپ. اچھا, جتنے بھی اسٹوڈنٹ CSS PCS یا تحصیلدار یا کوئی بھی ایسی جاب 1 پیپر کے لیے تیاری کر رہے ہیں, ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے دن کے 2 گھنٹوں کو تو سمجھے کہ آپ اپنی نماز بنا لیں, جس میں آپ نے جرنل نالج, ووکیبلری انگلش کی, سینونیمس وغیرہ, اور یہ چیزیں آپ نے ہر روز کرنی ہے, چاہے آپ کچھ بھی ہے, چاہے آپ بیمار ہی ہیں, آپ لیٹے ہوئے ہیں, یہ چیزیں آپ نے نہیں چھوڑنی. تو میں آپ کو یہ شرطیہ کہتی ہوں کہ آپ 1 سال کے بعد جو ہے نا کسی اچھی پوزیشن پہ لگے ہوں گے اگر آپ GK کو, انگلش کو اور کرنٹ افیئرس کو ہر روز 2 گھنٹے کم از کم اس کو لازمی دیں. آپ دن رکھیں 20 منٹ میں نے جرنل نالج کرنا ہے, 20 منٹ میں نے ووکیبلری کرنی ہے, تو یہ آپ کے لیے بوجھ بھی نہیں بنے گا. کیونکہ جب آپ کو ایک ہی دفعہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو نہ آپ اسے اپنے ذہن میں ریٹین کر سکتے ہیں اور نہ آپ اسے زیادہ دیر تک یاد کر سکتے ہیں. تو کوئی پیپر اناؤنس ہوا ہے یا نہیں ہوا, آپ جرنل نالج کو یاد کرتے رہیں, کرنٹ افیئرس کو اور انگلش کی ووکیبلری اور سینونیمس کو. تو 1 سال کے بعد آپ اس جگہ پہ نہیں ہوں گے جس جگہ پہ آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے بھی لوگ تیاری کر رہے ہیں. ماریہ, وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے دیکھا ماریہ شمو نے بہت تفصیل سے بات کی. ایک تو پہلی بات یہ ہے بلوچستان پبلک سروس کمیشن, ماضی میں آپ نے دیکھا ایک چیئرمین صاحب تھے, وہ پھر نیب نے ان کو گرفتار بھی کیا, ہزاروں کے حساب سے انہوں نے ریکمنڈیشن بھی دی ہے, لیکن کھاتا جو ہے وہ اندھا ہے. وہ لوگ آج تک لگے ہوئے ہیں, اسسٹنٹ کمشنر بھی ہے, سیکشن آفیسرز بھی ہے, بڑے امپورٹنٹ پوزیشنز پہ ہے, تعلیم میں بھی ہے, صحت میں بھی ہے, مختلف محکموں میں ہے. کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی جب چیئرمین کو سزا ہوئی ہے تو ان کا بھی کوئی پوچھنا چاہیے یہ کس راستے سے آئے ہیں. لیکن خیر وہ اپنی جگہ. اس کے بعد ایک کریڈٹ میں کیلاش ناتھ کوہلی جو سابق جسٹس ریٹائرڈ بلوچستان ہائی کورٹ, انہوں نے بلوچستان پبلک سروس کمیشن جو کریڈیبلٹی ہے, وقار ہے, انٹیگریٹی ہے, اس کو بحال کیا. اور جو موجودہ چیئرمین ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس اچھی خبریں آئی ہے. کسی نے کوئی اس طرح کا سوال نہیں اٹھایا کہ خدا نخواستہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو یہ اچھی بات ہے. ویسے تو ہمارے ادارے جو ہے وہ برباد ہے, گریڈ 1 سے 15 تک تو سیل ہی ہوتا ہے, لیکن یہ اچھی بات ہے.
मारिया शमून, जिस तरह लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाली, मैं थोड़ा सा रिकेप करूंगा। वालिद जो है वो इनके ड्राइवर है, रिटायर हो चुके हैं क्वेटा डेवलपमेंट अथॉरिटी से, QDA। अब आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं, 5 बहनें हैं, 3 भाई है, एक छोटा सा घर है, सरकारी घर है, यहाँ पे ये रह रहे हैं। तमाम तर मुश्किलात, माली मुश्किलात, समाजी मुश्किलात, इन सब के बावजूद मारिया ने हिम्मत की, और हिम्मत के नतीजे में आज आप देख रहे हैं इंशाल्लाह वेरी सून असिस्टेंट कमिश्नर के जो ऑर्डर्स है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से वो इनको मिलेंगे। ये थोड़ा सा आपको बताना था, खासकर इनकी जो स्टोरी है वो तुलबा और तालबात के लिए बहुत अहम है। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।